ممشاد یہ بزرگ اپنے زہد و تقوی دے اعتبار عظیم المثال ہیں کثیر مشائخین کی فیض صحبت حاصل کرنے کی وجہ تو عوام آپ قدر دی نگاہ نہ لے دیں مورخین دے قول کے مطابق آپ دا انتقال 992 ہجریت ہے۔ یہ ہر وقت اپنی خانقاہ کا دروازہ بند رکھے دیں، کہیں کو اندر داخل اجازت نہ ہے۔ اگر کوئی دروازہ دستک لیندہ تو پہلے آپ پوچھتے ہیں تو مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ اگر کوئی ادا میں مسافر ہاں تو دروازہ کھلے ہیں۔ جب تک آپ کو قیام کرندہ آپ نہایت خاطر مدارات میں پیش آنے ہیں، لیکن اگر کوئی مقامی شخص آدھا تو آپ آگتے واپس کر لیں گے، چونکہ تمہارے قیام سے میرے دل تمہاری طرف رغبت پیدا تھی سی، تمہاری واپسی کے بعد میرے بعد تمہاری جدائی ناقابل برداشت تھی۔ مقصد ہے قریب والے بندے کو قریب نہ والے ہیں، پنے والے بندے کو دے رہے اجازت دیں ہیں رہائش دی اپنی خانقاہ میں۔ کہیں نے آپ کو دعا کرنے کی درخواست کی تھی تو فرمایا بارگاہ خداوند پہنچتے اتھا میری دعا دی حاجت نہ رسی۔ جب وہ پوچھا تو میں کو تو بارگاہ خداوند علم کہیں نہیں، لہذا اگر آپ تو ساں اتھائی بھیجن پسند کریں جو تو میں کو اتھا پتہ مقام دسا جاؤ۔ آپ نے جواب دیتے بارگاہ خداوندی وہ ہے جتا تمہارا وجود باقی نہ رہے۔ یہ سنتے ہوئے شخص گوشہ نشینی اختیار کرتے اللہ دے ذکر مشغول تھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کو اپنے کرم دنال سعادت دی دولت نال مالا مال کر لیتے، پر حکمت تبا یہ جا سیلاب آئے جو آبادی دے سارے مکان غرق تھی مر پہ گئے، لیکن آپ دی خانقاہ بلندی تھی این واسطے سارے لوگ پناہ گھن واسطے این طرف روانی تھی پن۔ ان دوران آپ نے گوشہ نشین اختیار کرنے والے شخص کو دیکھتے جو پانی دے اتے ہیں مسئلہ بھی چائے تپیا آندھے۔ جب آپ نے دریافت کی تیاری کرتے کہرے مقام تے ہی تو جواب دے سب کچھ تو آپ دے فیصلہ کرشمائی، کیونکہ اللہ نے میں کو آپ دی دعا دے نالی ما سب اللہ کنے مستغنی کر لیتے جی میں تیرے سامنے۔ آپ نے فرمایا اج کنے یہ انداز ہی ہو گئے، فقر واسطے جد و جہد بھی ضروری ہے۔ والی ان دے بعد آپ نے کہیں درویش نال مذاق نہیں کی تھی۔ فرمیندے نے ایک دفعہ کہیں درویش نے میں کو درخواست کی تھی ہے اگر آپ اجازت دو تو آپ دے واسطے حلوہ تیار کراں۔ یہ سنتے میری زبان کو بے ساختہ نکل گئے، ارادت اور حلوے کا کیا تعلق؟ یہ سنتے ہو درویش اٹھی تے رخصت ہو گئے، چلتے چلتے جملے کو دہرائندہ رہے کہ ارادت اور حلوے کا کیا تعلق ہے۔ یہ آدھا بندہ جنگل پہنچتے انتقال کر گئے۔ جب اندہ واقعہ دا علم آپ کو تھے تے آپ بہت سارے مجھے تھن اور یہ گال تو توبہ کی دیں۔ فرمایا ایک دفعہ میں کچھ مقروض تھی گیا جن کی وجہ کو شدید پریشان ہم۔ رات کو خواب کی آنکھیں وردی آواز سنی اے کنجوس تیرا قرضہ تے اسا ادا کرے سوں، ذرا قرض دی وجہ کنے اتنا پریشانی، ضرور وقت تیرا کم قرض گھناڑے سارے ذمے ان دی ادائیگی ہے۔ ان کے بعد پھر کبھی فرمانے میں اپنے قرض کھائیں کہ کوئی حساب طلب نہیں کیتا، بلکہ جو حساب وہ دسا لینے ہیں میں ادا کرنا ہوں۔ آپ کے اقوال ذرین لامحدود ہیں جن کی جات جمع کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ فرمائیں بتیں دی بھی مختلف قسمیں ہیں، بعض لوگ نفس کو بت بناتے یہ اپنے نفس کی پوجا کرن، بعض دولت کو بت بناتے دولت دے پجاری بنے ہوئے، بعض بیوی بچوں دی پرستش بیوی بچوں کو بت بڑائی کھڑن، بعض صنعت تجارت کو بت سمیتی ان دی پوجا وچ گرفتار ہیں، بعض نماز زکوٰۃ روزے کو تصور کرتے ان دے پجاری بنے بیٹھن۔ ایمان جاوا سے اندازہ تھیندے پوری مخلوق کہیں نہ کہیں چیز دی پجاری ہے، پرستش گرفتار ہے، کہیں کو بھی پرستش کرنے مفر نہیں۔ البتہ وہ شخص کو کہیں چیز دا پرستار نہیں آکھیا نہیں سکتا جو اپنے نفس دی نیکی بدی وچ نفس دی موافقت نہیں کرندا، بلکہ ہمیشہ نفس کو ہدف ملامت بنائی رکھ دے۔ فرمایا مرید واسطے مرشد دی خدمت اور اپنے بھراوند ادب ضروری ہے۔ ساری خواہشات نفس کنے کنارہ کش تھی تے
اتباع سنت لازمی ہے. این بزرگ ممشاد دھنیوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ